بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ عبداللہ بن اسد یافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے۔ وہ اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان تھے، اس کے جسم سے اور اس کے کپڑوں سے ہمیشہ الگ طرح کی خوشبو آتی تھی۔ تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے جسم سے اور آپ کے کپڑوں سے اتنی خوشبو آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اوپر بہت زیادہ خرچہ کرتے ہو، اپنے اوپر پیسے لگاتے ہو، اور یہ پیسے اگر آپ کسی اور چیز پر لگاتے، ان خوشبو پر نہ لگاتے تو بہتر نہ ہوتا۔ تو اس نوجوان نے کہا، خدا کی قسم آج تک میں نے 1 روپیہ بھی کسی خوشبو پر خرچ نہیں کیا۔ تو اس شخص نے پوچھا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے جسم سے اعلیٰ قسم کی اور آپ کے کپڑوں سے اعلیٰ قسم کی خوشبو آتی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، یہ راز کی بات ہے۔ بہرحال اس شخص نے اصرار کیا، اس پر اس نوجوان نے واقعہ سنایا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ ایک کاروباری شخصیت تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ ان کی کاروبار میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے والد صاحب کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی کچھ سامان خریدنے کے لیے۔ تو جب اس بوڑھی عورت نے سامان خریدا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس پر اس عورت نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے ساتھ میرے گھر بھیج دیجئے، تو میں اس کو آپ کے پیسے دے دوں گی، یعنی جو میں نے سامان خریدا وہ پیسے اس کے حوالے کر دوں گی۔ میرے والد صاحب نے مجھے حکم کیا کہ آپ اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ میں چلا گیا اس بوڑھی عورت کے ساتھ۔ وہ بوڑھی عورت مجھے ایک محل میں لے گئی، خوبصورت محل تھا۔ اس خوبصورت محل کے بعد ایک خوبصورت کمرے میں جو سجا ہوا کمرہ تھا اس میں لے گئی، وہاں پر مجھے بٹھا دیا گیا۔ تو سامنے میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی بیٹھی تھی۔ چونکہ یہ نوجوان کہتے ہیں کہ میں بھی خوبصورت تھا، مجھ پر شباب تھی اس وقت، تو وہ لڑکی جو تھی میری طرف میل ہونے لگی اور مجھے گناہ کی طرف میل کرنے لگی، یعنی گناہ کی دعوت دینے لگی۔ تو میں نے اقرار کیا، وہ مجھے بار بار پریشان کر رہی تھی۔ تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ میں نے کہا کہ مجھے حاجت کے لیے ٹائم چاہیے، یعنی مجھے واش روم جانا ہے۔ تو اس لڑکی نے اپنے غلام کو اور اپنے کنیزاؤں کو حکم کیا کہ اس کے لیے باتھ روم صاف کراؤ۔ تو میرے لیے صفائی کرائی گئی باتھ روم کی۔ اس کے بعد جب میں اندر گیا تو میں نے جو حاجت کی، جو پیشاب کیا، بل و براز کیا، وہ اپنا ہی پیشاب اپنے اوپر مان لیا۔ میں باہر نکلا تو اس لڑکی نے جب دیکھا تو اپنے کنیزاؤں اور غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو باہر نکال کر پھینک دو، یہ تو کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، ایک ایسی حرکت اس نے کی ہے، پیشاب اپنے اوپر اس نے لگایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب وہاں سے نکلا، گھر نہیں گیا سیدھا، پہلے میں گیا دکان پر اور میں نے صابن خریدا۔ اس کے بعد میں نہر پر گیا، غسل کیا، صفائی کی اپنے کپڑوں کی اور اپنے جسم کی۔ تو یہ بات میں نے راز میں رکھی۔ اس کے بعد میں رات کو سو گیا۔ جب رات کو سویا تو رات کو خواب میں ایک فرشتہ آیا۔ اس فرشتے نے پہلے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور دوسری بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ خوشبو کا، عطر کا یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ اور پھر اسی فرشتے نے میرے جسم پر وہ خوشبو، وہ عطر لگایا، اور صرف میرے جسم پر نہیں لگایا، میرے کپڑوں پر بھی لگایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس دن سے لے کر آج تک خوشبو جو ہے وہ الگ طرح کی خوشبو میرے جسم سے اور میرے کپڑوں سے آتی ہے۔ اور فرشتے نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ترکیب بہت پسند آئی، کہ یعنی یہ جو آپ نے حاجت اپنے اوپر لگائی تھی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچایا تھا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشبو ہدیہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نوجوان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نوجوان کی طرح گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔